غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ کر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آج کی ویڈیو اسلام سے متعلق کچھ مسائل اور رمضان المبارک کا اہم پہلو، یہ کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا، اور اس کی حکمت و فضائل کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے کیا معنی ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء نے جو رمضان کے مہینہ ہیں اس کا ایک معنی بھوک اور پیاس کی شدت بتایا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جلا دینا، مٹا دینا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان بھٹیوں میں ہمارا گناہ چل رہا ہوتا ہے۔ رمضان رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اس کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس مبارک مہینے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت اور مغفرت کے برکات سے نوازا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا پہلے کسی بھی امت کے لیے نہیں ہوا۔ پہلے تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ پہلے امت کے روزے تو بہت مشکل ہوا کرتے تھے، افطاری سے سیدھا افطاری، 24 گھنٹے روزہ ہوا کرتے تھے۔ پہلے کے امت کے لیے تراویح نہیں تھی۔ ہمیں آج قرآن سننے کا شرف بخشا گیا۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح شام یہ 3 آوازیں چلتی ہیں۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ کوئی ہے ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں، میں اسے معاف کروں؟ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والوں زور لگا، آگے بڑھ۔ اور پھر دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے گناہوں میں ڈوبے انسان واپس آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں خود کو چھپا لے۔ یہ مہینہ نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص ایک فرض روزہ چھوڑے اور قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہے لیکن وہ اس ایک فرض روزے تک نہیں پہنچ سکتا، تو سارے امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے۔ مسلمانوں لوٹ لو نیکیاں، رمضان آ چکا ہے۔ آج کل مسجدیں ویران رہتی ہیں، رمضان آتے ہی نمازی بھر جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایسے بھائی مسلمان کیوں ہیں بھائی ایسے؟ تو ایسے بھائی مسلمان مشین کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو ریگزین اور دیگر چیزوں سے اس کا زنگ نکالا جاتا ہے، تو پھر تھوڑے تو پورے سال نماز نہیں پڑھا، شیطان کے ہر گناہ میں لبیک کہا، تو اب دل میں لگے اس زنگ کو مٹنے میں بھی تو وقت لگے گا۔ پورے قرآن مجید میں روزے کے لیے سورہ بقرہ میں صرف چند آیات مشترک طور پر موجود ہیں۔ دیکھیے صرف پورے قرآن میں صرف ایک سورہ بقرہ ہے، اس میں صرف آخری کے چند آیات ہیں جس کو روزوں سے متعلق لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں سے متعلق اس میں بات بتائی ہے۔ تو ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تم سے اگلوں پر تاکہ تم متقی بنو۔ اس ترجمے سے ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، جو ہم سے پہلے نبی جن پر کتاب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ روزہ کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن جو گزر چکے ہیں، جو بہت پہلے کے تھے، ان پر بھی فرض تھا۔ تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ خود کو گناہوں سے روک لینے کا نام ہے اور خود کو پرہیزگاری کے فریضے میں ڈالنا،
اللہ رب العزت کے خوف سے برائیوں کو ترک کرنا اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ میں چیٹ گھنٹوں گھنٹوں تک کر سکتی ہے، لیکن آج اس کے قدم مسجد کی اذان میں حی علی الفلاح کی آواز کے ساتھ قدم اس کے مسجد کی طرف نہیں بڑھتے۔ رمضان کے پورے مہینے دل سے ذوق و شوق سے نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا پیغام ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر موبائل میں ہمارے پاس کوئی میسج آئے گا تو بغیر سمجھے کیا ہم اس کا آگے رپلائی کریں گے؟ نہیں۔ تو پھر ہم اللہ کے پیغام کو سمجھے بغیر اس کی دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نماز کو سیکھ کر اور اس کو سیکھ کر پڑھنے کا ہمیں ذوق و شوق پیدا کرے اللہ۔ روزے سے متعلق بخاری شریف میں ایک حدیث آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو وہ اس کا کھانا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو میرے لیے خاص ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی سے اس کا ثواب دینے کا کہا ہے۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں کہا؟ زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اور اوپر تو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر روزہ رکھ کر بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کاری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کا روزہ اور اس کا جو بھوک پیاس ہے اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ روزے کا اصل مطلب ہی ہے متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، خود کو روک لینا، گناہوں کی طرف مائل ہونے سے خود کو بچا لینا، یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اس کا جو نیکی ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ خود دے گا۔ زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے اس کو تو 700 سے گنا جو ہے اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے، مطلب کاؤنٹیبل ہے، یعنی کہ وہ بتا دیا گیا کہ اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کے لیے کیوں نہیں بتایا گیا؟ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں خود ثواب دیں گے؟ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو روزہ جو ہے اگر آپ رکھتے ہیں تو کسی کو نہیں پتہ کہ آپ روزہ ہیں، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کریں گے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے۔ لیکن نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے تو لوگوں کو دیں گے تو وہ دیکھے گا، حج کریں گے تو پتہ ہے کہ آپ حج کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان وہ عبادت ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ دینی اصطلاح میں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ وہی نماز جسے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے ایک تحفہ پیش کر دیا۔ قرآن کریم میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس کو میرے آقا نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ آج مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو لوگوں کے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگتی، اور پھر جنت کا خواب دل میں لیے بیٹھے ہیں ہم۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ عنکبوت میں یہ آیات ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ تو دیکھیں نماز بہت ضروری ہے۔ تو یہی کچھ بات تھی جو میں آپ کو رمضان سے متعلق کرنا چاہ رہا تھا، اور بے شک نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب تھوڑے ہی دن میں ہم رمضان کے اختتام میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کے 11واں مہینہ جو پورا 11واں مہینہ ہے اس میں اس کی عبادت کرنے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، خیر البشر وہ خیر الورا وہ، ہم سب کی رہنما وہ، خیر البشر وہ
سب کے